2024 میں 18,33,164 مرد خواتین نے حج کی سعادت حاصل کی۔ مرد حجاج خواتین سے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حج کے دوران 1301 افراد وفات پا گئے۔ اسکاٹ لینڈ کی سماجی شخصیت اور پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے چیف ایونٹ آرگنائزر پرنس وسیم نے بھی اپنی فیملی سمیت حج کی سعادت حاصل کی۔ حج کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حوالے سے چند روز قبل ہی حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حاجی پرنس وسیم نے INA سے خصوصی بات چیت کی۔ جی شاہد میر، حاجی پرنس وسیم کا حج کے دوران مہیا کی گئی سہولیات اور مسائل کے حوالے سے کیا کہنا تھا؟ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 18 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس دفعہ حج کی سعادت حاصل کی اور ان میں سے 1301 بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اللہ کو پیارے بھی ہوئے۔ اس سلسلے میں UK سے بھی کافی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ حج پہ گئے تھے۔ اسکاٹ لینڈ سے پرنس وسیم جو ہے سماجی شخصیت ہے یہاں کی، یہ جو ہے حج کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیسا ماحول تھا، کیسے انتظامات تھے اور کیا وجہ بنی کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ بتائیں کہ وہاں پہ کیسے انتظامات تھے، کیسا لگا آپ کو اور کیوں اتنی یہ مواد ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کا اور میں یوٹیوب چینل کا بھی۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم مکہ پہنچے ہیں تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ریسیو کیا اور پھول وغیرہ برسائے اور پانی وانی پلایا۔ میں ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جو 1300 لوگ وفات پائے ہیں وہ کس طرح کیا حالات تھے وہاں پہ، یہ میں بتانا چاہوں گا۔ جب ہم مینا پہنچے ہیں تو پہلے دن جب ہم اپنے خیمے میں گئے، آپ یقین مانیں کہ ہم پہنچے تھے ظہر سے پہلے، تو ہمیں لگا کہ AC آن کیے ہوئے تھے انہوں نے، مگر AC ایسا لگا کہ AC چل ہی نہیں رہے، اتنی گرمی تھی۔ تو جو لوگ وفات پائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم مینا سے باہر نکلتے تھے نا، ہمارا ہوٹل تھا عزیزیہ میں، تو ہم واک کر کے جاتے تھے تو لوگ پیمنٹوں پہ لیٹے ہوئے تھے، کوئی گتوں پہ تھا، کوئی کپڑا بچھا کے تھا فٹ پاتھ پہ۔ تو ہم کافی دور تک واک کیا، بہت سارے لوگ تھے کیونکہ جو سب لوگ آئے تھے مکہ سے جمرات پہ اسٹوننگ کرنے کے لیے۔ پہلے دن جو اسٹوننگ تھی دوسرے دن، تو وہ رات کو ساری رات وہاں پہ رہے اور پھر صبح جب دھوپ نکلی، آپ کو پتا 52 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا، تو اس حالات میں وہ لوگ تو وہاں پہ جو لوگ تھے، جی بھائی وسیم، جو بھی لوگ تھے کیا سب کے پاس بیگ تھے؟ کیا سب نے پانی رکھا ہوا تھا؟ نہیں، وہاں پہ پانی کا کوئی سلسلہ نہیں تھا کیونکہ میری وائف اور میرا بیٹا اور میری بہو تینوں کچھ بوتلیں پانی کی اٹھا کے لے کے گئی اور کھانا لے کے گئے اور جا کے دیا باہر وغیرہ۔ وہ تو ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے، سب کو تو نہیں انسان اس طرح کر سکتا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سے تھوڑا سا یہ کیئرلیس ہوا ہے کہ وہاں پہ پانی کا انتظام ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ پانی انہیں ملنا چاہیے، کیونکہ گرمی میں اگر آپ پانی آپ کے پاس نہیں ہوتا نا تو ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو پانی کو کیری کر کے رکھیں۔ ہم جہاں بھی ٹریول کرتے تھے ہماری 3 بوتلیں ہمارے پیچھے بیگ میں ہوتی تھیں تاکہ ہم پانی پیتے بھی رہے اور اپنے سر پہ بھی پانی ڈالتے تھے، تو اتنی گرمی تھی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم مزدلفہ پہنچے ہیں نا، مزدلفہ سب سے مشکل ارکان تھا۔ وہاں پہ گراؤنڈ ہوتا ہے، وہاں پہ قالین، ہمیں تو قالین ملے ہوئے تھے اور کافی لوگوں کے وہ قالین بھی نہیں تھے، تو انہوں نے بھی وہاں پہ بھی وہ کپڑا بچا کے لیٹے ہوئے تھے۔ نیچے سے جو ہیٹ آ رہی تھی نا، ویسے لگ رہا تھا جیسے اوون میں ہم لیٹے ہوئے۔ بہرحال ایک مشکل ارکان تھا، وہ ہم نے ادا کیا۔ وہاں پہ نمازیں بھی پڑھیں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر ہم جمرات کے لیے نکل گئے تھے۔ تو وہ جو واکنگ ڈسٹینس ہے وہ کم سے کم 4 گھنٹے ہمیں لگے ٹرین اسٹیشن پہنچنے، اور پھر ٹرین اسٹیشن سے پھر ہم وہاں گئے جمرات، اور جمرات میں اتنا ہجوم تھا کہ پورا 2.5 ملین کہتے ہیں لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ جب اکٹھے ہوں گے تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے گرمی کی شدت بھی اور اوپر سے لوگ زیادہ، تو پھر لوگ وہاں پہ بھی کافی لوگ کے ساتھ بند ہوئے ہیں۔ جی تھینک یو جی۔ حاجی پرنس وسیم، ان کا یہی کہنا تھا کہ جب بھی آپ حج یا عمرے پہ جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ پانی کی 3-4 بوتلیں اپنے بیگ میں ضرور رکھیں، جائے نماز اور اس کے علاوہ جو دیگر احتیاطی تدابیر ان پہ لازمی عمل کریں۔ جی